نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم تجوید کے کورس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تعارف کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بہترین اجر عظیم کا باعث ہے۔ اس کلام پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آئیے ہم بھی قرآن کو ویسے پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انشاءاللہ۔ تجوید کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ ان کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں فضیلت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ کے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے بنیں تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا اور آگے پڑھانا ہوگا، تبھی ہم اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں۔ اس حدیث کی دلیل کیا ہے؟ احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا اور قرآن کی تلاوت اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتا جا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیات پڑھے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے تجوید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ تجوید کے لغوی معنی۔ تجوید کے لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے درست مخارج، جمی و صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو یعنی تجوید کو ہم کیوں سیکھیں، یعنی کہ قرآن پاک کو ہم تجوید کے ساتھ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی تلاوت تمام انسانی کلام کے پڑھنے سے بالکل الگ ہے، بالکل اسی طریقے پر ہونی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ المزمل آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
علماء کے نزدیک ترتیل سے مراد قرآن کی تلاوت اطمینان اور سکون کے ساتھ معنی پر غور کرتے ہوئے اور اس کی درست ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کے یہ معنی بیان کیے ہیں: الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور وقوف کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل دراصل تجوید ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ تو یہ تھا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔